السلام علیکم ناظرین، آج کی اس واقعہ میں میں آپ کو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کی والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیے جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کے والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل بھی لے آئیں تاکہ دیے جلایا جا سکے۔ آپ کی والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس سے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائے جائے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا۔ آپ کے اس کام کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جا گیا اور کسی کی گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر سجود ہیں اور وہ نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، میں مگر جب تک تیری برگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیں اور میری گناہوں کو معاف کر دیں۔ اپنے کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کے مالک کو خدا کا خوف ہوا اور لرزنے لگا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتی ہوئی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اگرنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کے آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ حضرت رابعہ بصری علیہ السلام کی کہانی تھی جو کہ بہت ہی سبق انموز اور ایمان افروز تھی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم کو بھی نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانی کے لیے آپ میرے چینل داستان اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔